بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے سورہ فاتحہ کی آخری سٹیپ پہ کام کریں گے جی انشاءاللہ۔ آپ سب لوگوں کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے جی؟ مجھے پلیز ایک دفعہ کنفرم کر دیجیے گا، تھمز اپ کر دیں جی جی۔ سر آ رہی ہے. السلام تھینک یو۔ علیکم. وعلیکم السلام آ ورحمۃ رہی اللہ۔ جی آ ہم رہی شروع ہے. کرتے ہیں جی۔ وی آر جسٹ اباؤٹ 6-7 people so I think we don't need to select anyone. آپ اگر اس کے لیے تیار ہیں، جو 7 سٹیپ ہے وہ میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں۔ جی بسم اللہ، یہ ہے جی۔ آپ نے اس پیراگراف سے اپنے لیے کیا سیکھا ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک یو شوڈ ڈو اباؤٹ اٹ؟ جب آپ کو یہ پتہ چل گیا یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ اس کی تعلیمات ہیں، واٹ از دا ٹیک ہوم؟ کہ ہاؤ ڈز اٹ امپیکٹ می، میرے سے کیا مطلوب ہے؟ یہ ہمارا آج کا سیشن کا ٹاپک ہے، اور this as you know this is what I hold as closest to my heart. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق دے کہ ہم جو سیکھیں اس کو اس پر عمل پیرا ہو سکیں انشاءاللہ۔ اور یہی جو لاسٹ ٹائم ایک دو باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا جی۔ ایک تو میں نے نوشابہ کو میسج کر دیا تھا دیٹ انہوں نے جو بات فرمائی تھی، ابھی شاید وہ آئے نہیں ہیں اپنے، نثار صاحب نام ہے ناصر صاحب، ناصر فراچہ صاحب، وہ ابھی تشریف نہیں لائے ہیں۔ انہوں نے جو سمری میں پریزنٹ کیا تھا وہ نوشابہ کی بات ٹھیک تھی، اٹ واز مور دین اے سمری۔ تو ہم نے سمری میں سورہ کو سمرائز کرنا ہے، سورہ کو یا آیتوں کے سیٹ کو جو ہم نے زیر بحث ہم لائے ہیں اسی کو سمرائز کریں گے، یعنی کوشش کریں کہ اس سے باہر نہ جائیں۔ کہ جی ابھی یہ نہیں دیکھنا ہم نے کہ اس میں ہمارے لیے کیا لیسنز ہیں یا ہم اس کے لیے کیا کریں گے۔ جو چیز ہم نے دیکھنی ہے وہ اسپیسیفکلی سمری ہے۔ نمبر 2 یہ کہ لاسٹ ٹائم یہ بھی بات ہوئی تھی کہ توفیق کا جو معاملہ تھا، تو میں اس میں میری ایک انکلینیشن ہے، میں ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی حتمی بات ہے، لیکن انکلینیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہدایت دے کے بھیجا ہے، جب وہ اس کی قدر کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو مزید ہدایت ملتی ہے۔ یعنی یہ توفیق کا قانون بھی ادھر سے ہے، اور یہ ایٹ ایوری سٹیج ان یور لائف ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہ جب آپ اگر بالکل ہی انسان کے پاس کوئی خدائی ہدایت موجود نہیں ہے تو اس کی کانشنس ہے، اور اگر کانشنس سے اوپر کچھ بھی موجود ہے جس کو وہ ٹھیک سمجھتا ہے اور اس کی کانشنس کے مطابق ہے وہ، تو جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو پھر اس کے لیے مزید ہدایت کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس لیے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ پہلی سورہ آج کمپلیٹ کر لی ہے کہ ہم اس سے کیا سیکھیں گے، ہماری زندگیوں پہ کیا فرق پڑے گا۔ تو شروع کرتے ہیں جی شبانہ آپ نے ہاتھ ریز کیا ہوا ہے، ایم سوری فار کیپنگ یو ویٹنگ، جی پلیز فرمائیے۔ جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر، یہ جیسا کہ سورہ فاتحہ پوری ختم ہوئی ہے تو اس میں جو سب سے قیمتی چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے کہ وہ ہدایت کی طلب ہے، اور وہ ہدایت کے راستے پہ چلنا ہے، اور اس کا شوق ہے، اس پہ استقامت ہے، اور اس پہ جو گر پڑنے پر دوبارہ سے کھڑے اٹھنے کا حوصلہ ہے. تو اس سلسلے میں اور ظاہر ہے کہ اس کا جواب پورا قرآن ہے، تو جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں رکھی ہے، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن سے تعلق رکھوں. اور ایک سب سے جو اہم چیز ہے کہ وہ خدا کو نگران محسوس کرنا ہر وقت، مطلب خدا کو یہ سمجھنا کہ وہ دیکھ رہا ہے. مطلب میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ صبح اٹھتے ہی جیسے بس میں فوراً یہ دعا پڑھتی ہوں کہ آپ نے دوبارہ زندگی دی دوسری، اور پھر اس کے بعد ہر چیز میں میں کوشش یہ ناشتہ کرنے سے بنانے سے ہر چیز میں بس یہ ہے کہ مجھے خدا کو یاد رکھنا ہے کہ وہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے. تو پھر اس سے پھر مجھے یاد رہتا ہے. پھر اس میں اگر میں غلط کام کرتی ہوں تو پھر اگلی دفعہ دوبارہ کوشش کرتی ہوں کہ خدا دیکھ رہا تھا اور میں نہیں کر سکی. اور بیچ میں بھول بھی جاتا ہے بہت زیادہ، ان کوشش کے بعد بھی بیچ میں بھولتا جاتا ہے اور غلطیاں ہوتی جاتی ہیں. لیکن یہ کہ اب میں نے یہ کیا ہے کہ میں قرآن سے تعلق بہت زیادہ مضبوط بنانے کی کوشش کرتی ہوں، اور 3-4 جگہ سے جو ہے میں قرآن کو پڑھ رہی ہوں، سمجھ رہی ہوں. تو کدھر سے کہیں سے مجھے کچھ بات سمجھ اچھی طرح آ جاتی ہے، آپ کی اس سے دوسری طرح آتی ہے، ادھر ساجد صاحب کی اس سے اچھی طرح، شہزاد سلیم صاحب کی ان کی کلاس سے جو اردو میں وہ انگلش میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ میں پورا اس سے
بس یہ کہ تعلق رکھنے کی کوشش کرتی ہوں، کیونکہ یہ راستہ جو ہے بہت مشکل راستہ ہے، کیونکہ اس میں اپنی مرضی کو قربان کرنا پڑتا ہے، انا کو، خواہشات کو، تعصب کو، پھر نیگیٹیوٹی کو. تو یہ بہت مشکل راستہ ہوتا ہے. تو لیکن یہ کہ اگر اس کو ہم، جیسے کہ وہ ہے کہ انبیاء صدیقین شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا، تو جب تک کہ ہم اس کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے، اس قرآن کے ساتھ تعلق نہیں جوڑیں گے، ایسی کمپنی نہیں کریں گے اور خدا کو مسلسل محسوس نہیں کریں گے، تو یہ بہت مشکل راستہ ہے. تو سر میری کوشش یہ ہے. اچھا جی. یہ جو آپ نے یہ لکھی ہیں چیزیں، ان کو کوشش کریں کہ پوائنٹ وائز جمع کر کے اپنے گروپ میں ڈالیں، جو ہمارا گروپ ہے، so that people can benefit from that، جو اس وقت سن نہیں رہے ہیں وہ بھی بینیفٹ کر سکیں، اور پھر اس کو اپنے لیے بھی پوائنٹ آف ریفرنس بنائیں اور اس پر ذرا لوٹیں. ٹھیک ہے جی، دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ریویو دیٹ، اور اس کو دیکھیں کہ کیا یہ جو میں نے لکھا تھا یا جو میں نے بولا تھا یہ میں عمل کر رہی ہوں. ظاہر ہے اٹس ناٹ اے پریزنٹیشن، اٹس اباؤٹ چینجنگ آور لائفز. اگر وہ زندگی میں اور یہ موقع ہے، یہ دس از دا ٹائم دیٹ وی ہیو، اینڈ دس ٹائم از گوئنگ ٹو اینڈ اینی ٹائم. ٹھیک ہے نا جی. سب سے پہلے وہی بات جو جدھر سے یہ سورہ شروع ہو رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ یہ جو حمد ہے، یہ جو شکر ہے، یہ اصل میں تقاضا کر رہا ہے کہ انسان کے اندر ایک ہیوملٹی پیدا ہو. یعنی وہ اس کو محسوس کرے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ کسی کے دیے سے ہے، وہ ایک ایک لمحہ میری زندگی کا بھی کسی کے دیے سے ہے. میرے پاس پچھلے دنوں ایک صاحب آئے ہوئے تھے جنہوں نے بتایا یہ کہ ان کی نانی ابھی پچھلے کچھ عرصہ پہلے، پچھلے سال ان کی ڈیتھ ہوئی 23 میں، اور 1913 میں ان کے 3 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی شاید، یا 2 بیٹیاں تھیں، یہ مجھے یاد نہیں. 3 بیٹے تھے، اور 2018 تک ان کے تینوں بیٹے ایک ایک کر کے فوت ہو چکے ہوئے تھے. یعنی جو کچھ آپ کے پاس آج ہے وہ خدا کے دیے سے ہے، اور اس وقت تک ہے جب تک کہ خدا نے دیا ہوا ہے. دیکھیے، خدا نے اپنے آپ کو الحی اور القیوم بیان کیا نا. میں حی نہیں ہوں، میں زندہ نہیں ہوں آن مائی اون. مجھے تو کوئی زندہ رکھتا ہے تو میں زندہ رہتا ہوں. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ اصل میں مجھے اس طرف لے کے جاتا ہے کہ شکر گزاری پیدا ہو میرے اندر، کہ میں نے کسی سے کچھ پایا ہوا ہے. اس شکر گزاری سے میرے اندر عبودیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نے سب کچھ دیا ہے اسی کے آگے سر جھکانا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ جو شکر گزاری ہے، یہ دوسری طرف یہ ریفلیکٹ کرواتی ہے کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا اس کے لیے. He did not owe anything to me. وہ میرے لیے جو کچھ کر رہا ہے وہ محض اس کی عنایت ہے. وہ کسی بھی کوئی ڈیزرونگ کی بیسس پر مجھے نہیں دے رہا. اس نے کو میرے He did not owe me anything. تو جب یہ سچویشن ہے تو پھر مجھے اس کے لیے اس کی رحمانیت کو، اس کی رحمت کو ریکگنائز کرنا ہے. اس کی رحمت کو ریکگنائز کیا، اس کی شکر گزاری کی، اپنی ہیوملٹی پیدا کی. تو اس سے جو احساس پیدا ہوتا ہے ذمہ داری کا، وہ یوم الدین کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ والی جو ریفلیکشن ہے اس کو زیادہ کریں. ٹھیک ہے جی. تھنک اباؤٹ اٹ مور، اینڈ دین ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جس کو کہ بہت یاد رکھیں، اور وہ یہ کہ دس از دا مومنٹ دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو اٹرنلائز. یہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا جو کچھ ہونا ہے اس میں. اس کے بعد میں بھی چاہوں گا تو نہیں بدل سکوں گا. ٹھیک ہے. واٹ ایم آئی گوئنگ ٹو ڈو اباؤٹ اٹ. تو یہ جو آپ نے ساری باتیں لکھی ہیں، دے آر ویری ویل پریزنٹڈ ماشاء اللہ. لیکن آئی پرے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کی توفیق دے اور ہم سب کو بھی دے کہ ہم اس پر ایک ایک قدم آگے بڑھائیں اب. یعنی یہ چاہے وہ ہدایت کی طلب ہے، چاہے وہ خدا کی رحمت کی پہچان ہے، ہر چیز جو ہے اس کی عبودیت کا جذبہ ہے، وہ ان کا راستہ تلاش کرنا ہے. اس کو بھی دیکھیے، یعنی یہ دعا جو ہے یہ وہ دعا ہے کہ جو ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں. ہر نماز میں، یعنی ہر نماز میں کیا، ہر رکعت میں مانگتے ہیں. یہ وہ واحد دعا ہے کہ جو لازم کر دی گئی ہے ہر رکعت میں مانگنے کے لیے. ایوری رکعت، آپ اگر دن میں جتنی رکعتیں پڑھتے ہیں نمازوں میں، چاہے وہ نوافل پڑھ رہے ہیں چاہے وہ فرائض پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ یہ مانگ رہے ہیں. آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے امیجن کیجئے کہ آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں اور ایک صاحب آپ سے آتے ہیں اور آپ سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے ذرا مارکیٹ کا راستہ بتا دیجیے. اور آپ ان کو بتاتے ہیں یہاں سے جا کے آگے رائٹ ہو جائیں اور مارکیٹ آ جائے گی. اور تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر اسی راستے سے آتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے ذرا مارکیٹ کا راستہ بتا. تو آپ کہتے ہیں میں نے ابھی بتایا تھا تمہیں، اور کیا چکر ہے. وہ پھر جاتے ہیں آگے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آ جاتے ہیں
پھر کہتے ہیں کہ مجھے ذرا مارکیٹ کا رستہ. تو آپ تھوڑی دیر کے بعد یہ خیال کریں گے کہ یہ شاید میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. آبویسلی یعنی میں اس کو بتا رہا ہوں، یا تو یہ مجھے بتائے کہ وہاں پہ مارکیٹ نہیں ہے، میں ادھر گیا ہوں. لیکن جب وہ اس طریقے سے آپ سے بار بار رجوع کرتا ہے، لیکن اور پھر اس کے بعد ایسے شو کرتا ہے جیسے میں نے کچھ دیا ہی نہیں اس کو، تو پھر میرے دل میں اس کے لیے کیا کیا احساس پیدا ہوتا ہے. آپ اس سے امیجن کیجئے کہ جب میں نماز میں کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ کہتا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر میں اس کو توجہ نہ دوں، اور میں یہ کہوں کہ ابھی میرے پاس زندگی میں ٹائم نہیں ہے. زندگی میں ٹائم جو جا رہا ہے یہ اٹرنلائز ہو رہا ہے، آپ اس کو ہمیشہ کے لیے پھر چینج نہیں کر سکیں گے. اس چیز کے احساس سے زندگی گزارنی شروع کرنی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم مانگا ہے تو اب میں اس کی طرف توجہ دوں. میں اس لیے اس کو بہت ریکمینڈ کرتا ہوں کہ نماز کے بعد اس کو ضرور سوچیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے کہ یہ پچھلی نماز اور اس نماز کے بیچ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں کی جو اللہ تعالیٰ کی پسند کے خلاف ہو. کون سا ٹائم تھا جس وقت میں گاڈ کانشیس نہیں رہا تھا؟ واٹ واز ہیپننگ جس کے نتیجے میں میری گاڈ کانشیسنس کم ہو گئی تھی، میرے جذبات غالب آ گئے تھے، میں کوئی میرا سیلف انٹرسٹ یا میرے بچوں کا انٹرسٹ میرے اوپر غالب آ گیا. واٹ واز ہیپننگ؟ ٹھیک ہے جی. اینڈ ہاؤ کین آئی سیو دیٹ فرام ہیپننگ؟ بیکاز یہ گاڈ کانشیسنس ہے جو ہمیں سیدھے راستے پر رکھے گی ہمیشہ. تو آپ سے میری گزارش یہ ہے جی کہ اس کو پلیز پوائنٹس بنا کے، پوائنٹ نمبر 1، پوائنٹ نمبر 2، پوائنٹ نمبر 3، اس کو آپ نے پوسٹ کرنا ہے اس میں، اور دین ریویو دیٹ. اور اس میں دیکھیے کہ آپ کے تجربات کیا ہیں. ہم انشاءاللہ ونس وی اسٹارٹ دس سورہ بقرہ، اللہ نے چاہا تو، کیونکہ وہ لمبی سورہ ہے، تو ہم اس میں ایک دن روک کر تو پھر یہ بھی کوشش کریں گے کہ جو ہم نے ابھی تک سیکھا ہے اس پر کتنی چیزوں پر عمل کر رہے ہیں ہم. بیکاز دس از، یہ کوئی بہت زیادہ ایسی لسٹ نہیں بنے گی جو بہت آپ کو اوور ویلم کر دے گی. اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ساؤنڈ لسٹ، اور ساری چیزیں کمبائن ہو جائیں گی. اگر آپ اینڈ میں دیکھیں گے بہت ساری چیزیں اکٹھی ہونی شروع ہو جائیں گی. جی نوشابہ، آئی ایم سوری آپ کو فار کیپنگ یو ویٹنگ. جی آپ فرمائیے. نہیں سر، کوئی بات نہیں. سر میں نے اس کو لکھا ہے، میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں کہ جو میں نے جی اس کو، ایک تو یہ کہ جی میں صورت پہ کنٹینیوس غور کرتی رہی الحمدللہ پہ. سب سے پہلے تو کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ کیوں کہا ہے، تو وہ اس کو میں پھر اپنے جاگنے پہ، آنکھیں کھلنے پہ الحمدللہ اور وہ کیا ہے. وہ تو ایک مطلب میرا صرف تجربہ تھا. اور اس کے ساتھ میں نے جو زیادہ چیزیں کی، وہ اس صورت میں سب سے پہلے جو مجھے سمجھ میں آیا، ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا ہے. اللہ رب ہے، رب العالمین ہے. اللہ میرا رب ہے، میرا مالک ہے. اگر دنیا میں کچھ بھی مجھے ملتا ہے تو وہ ہی ہے، وہ، اور تو وہ بھی اس کے رحمان اور رحیم ہونے کی وجہ سے مجھے ملتا ہے. اور اللہ کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہا ہے میرے ساتھ، اس میں بھی صرف اور صرف اس کا رحم اور اس کی مہربانی ہے. چاہے وہ دنیا کے لحاظ سے میرے لیے مشکل ہے، وہ پھر بھی اس کی رحمت اور اس کی مہربانی ہے میرے لیے. لیکن آخرت کے لحاظ سے اس میں میرے لیے بہتری ہے. اگر دنیا میں مشکل ہے تو آخرت میں اس میں میرے لیے بہتری ہوگی. دنیا میں جو بھی امتحان آتے ہیں، اس کی وجہ سے میں برائیوں سے دور ہوتی ہوں، اور وہ مجھے اور اللہ کا شکر گزار بناتی ہے. اور جب میں صبح آنکھ کھولتی ہوں تو میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے دیکھا اٹھ کے. اور اس صورت کی وجہ سے کائنات کو میں دیکھتی ہوں کہ، اور اس کی تعریف مجھے یاد آتی ہے کہ اس نے اس کائنات کو کتنا خوبصورت بنایا ہے. آ, آ, کبھی بھی اس صورت سے مجھے ایک یہ بھی ہوا کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے، صرف اور صرف اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. چاہے وہ وقتی طور پہ ہمارے لیے کتنا بھی تکلیف دہ ہو، تو صرف اور صرف اس میں شکر گزاری کو دیکھنا چاہیے، اس میں اس تکلیف کو یا اس کو نہیں دیکھنا چاہیے. سر یہ میں نے پہلا پوائنٹ بنایا تھا. جی ایک چیز میں صرف عرض کر رہا ہوں جی یہاں پہ، آئی تھنک ویری امپورٹنٹ تھی. نمبر ایک یہ کہ جو آپ نے شروع کیا نا، آپ نے فرمایا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اصل میں ہر حال میں یہ تلاش کرنا ہے کہ شکر گزاری کی کیا چیز ہے. یعنی آپ اگر زبردستی شکر ادا کریں گے، یعنی دل پہ تو یہ سوار ہے کہ مشکل ہے، بہت بڑی پرابلم ہے. جب یہ سچویشن ہے تو پھر جو آپ نے آخری بات کی ہے، یعنی اس کا واویلا نہیں کرنا، اس کا رونا دھونا نہیں ڈالنا، اس کو ادھر ادھر نہیں بیان کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ سے بیان کرنا ہے. یعنی خدا سے پروردگار میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے معاف فرما دے، میری زندگی میں آسانی دے دے، مجھے اس آزمائش سے، اس مشکل کی آزمائش سے نجات دے دے.
یہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ جس وقت میں اس کو ادھر ادھر بیان کرنے لگ پڑتا ہوں دین وہ ناشکری پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ میری آئی ایم سفرنگ، آئی ایم سفرنگ، آئی ایم گوئنگ تھرو دس، آئی ایم گوئنگ تھرو دس. یہ جو ایسپیکٹ ہے اس سے اپنے آپ کو کوشش کرنی ہے بچانے کی. یعنی وین یو فیل دیٹ یو آر سفرنگ دین تھنک اباؤٹ اٹ فار اے مومنٹ کہ یہ جو فیلنگ ہے کہ آئی ایم سفرنگ یہ اصل میں زندگی دے رہی ہے مجھے. یعنی یہ زندگی کی علامت ہے خود. I am alive and I want to be alive and I want to get out of it. اور اگر یہ پرابلم نہ ہو تو then everything would be much better. جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ میں عام طور پر جس وقت سفرنگ میں ہوتا ہوں یا مشکل میں ہوتا ہوں تو میں اس وقت یہ فراموش کر دیتا ہوں کتنی ساری ایسی چیزیں جو میرے لیے بہت شاندار ہیں. میرے بچوں کی شکل جو مجھے آج بھی دکھ رہی ہے، یعنی وہ ان کا وجود کہ وہ میرے سامنے ہیں یا میں ان سے بات کر سکتا ہوں جب چاہوں، میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں، آل دیز تھنگس دے کمبائن. یعنی یوں سمجھنے کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ فورسنگ گریٹیٹیوڈ آن یور سیلف بلکہ ٹرائنگ ٹو سی. اپنی کنڈیشننگ کرنی ہے یہ کہ ہم اس کو ڈھونڈ سکیں کہ کیا کیا چیزیں، اور بہت ہیں، یقین کریں بے پناہ ہیں جو کچھ ہے. اصل میں شکایت ہی کیا ہے؟ شکایت وہ ہے کہ جو تھا جب میں نے کم لوگ دیکھے. میں اپنی مثال دے رہا ہوں آپ کو. یعنی تکلیف ہوئی کمر کی تو احساس ہوا کہ کمر بھی ہے، ورنہ یہ احساس ہی نہیں کبھی ہوا کہ کمر بھی ہے. ایسی چیزیں اسموتھلی چل رہی ہوتی ہیں کہ آدمی کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ کتنی نعمتوں میں وہ جی رہا ہوتا ہے. تو کئی دفعہ وہ جو رکاوٹ ہے، کئی دفعہ وہ جو جھنجھوڑنا ہے، وہ جو جھٹکا ہے، وہ آپ کو نعمت کا احساس دلا دیتا ہے. اینڈ دین یو کین اگین ریویو کہ میں آئی نیڈ ٹو بی تھینک فل، کیونکہ وہ جو دوسری ٹانگ جس میں درد نہیں ہے وہ تو ہے نا. تو اس لیے ان دو چیزوں کو تھوڑا سا دیکھ لیں. یعنی ایک چیز یہ کہ اٹ از ناٹ رانگ اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میں اپنے غم کو اپنے پروردگار ہی سے بیان کروں گا. ٹھیک ہے جی، میں اس کو ادھر ادھر نہیں بیان کرتا رہوں گا بیکاز دیٹ از گوئنگ ٹو ہیو این امپیکٹ آن می. وہ امپیکٹ بڑا سیریس ہے. یعنی اس سے نہیں فرق پڑتا. ایسا نہیں کہ وہی جو بات میں نے بھی آپ سے عرض کی ہے کہ ٹائم بھی یہ آپ اٹرنلائز کر رہے ہیں. یعنی دس از ناٹ گوئنگ ٹو کم بیک. آپ جو مرضی کر لیں یہ واپس نہیں آ سکے گا. یہ سیکنڈ جس وقت میں نے لوگوں سے میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، واٹ از اٹ، ایم آئی ٹاکنگ ٹو اے ڈاکٹر، ایم آئی ٹاکنگ ٹو اے فرینڈ، ایم آئی ٹاکنگ ٹو somebody who can help me، نو پرابلم، فائنڈ ہیلپ، نو وریز. لیکن اگر میں ایسے ہی بیان کر رہا ہوں کہ یہ یہ بھی پرابلم ہے اور یہ بھی پرابلم، تو اس کے نتیجے میں اس کا دل پہ میرا اثر بہت برا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ضرور بیان کریں، اس سے نجات مانگیں، اس سے مشکل کی آسانی مانگیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ سب چیزیں مانگیں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. سر مجھے تو لگتا ہے کہ جب آپ کی تکلیف ہوتی ہے تو آپ کے منہ سے اللہ نکلتا ہے، تو مجھے تو بہت لگتا ہے کہ اچھا، آپ کو سب سے زیادہ محبت اسی سے ہوتی ہے. مطلب میں نے تو یہ سیکھا کہ کہتے ہیں کہ تکلیف میں آپ کو وہی یاد ہوتا ہے جس سے آپ کو محبت ہو. تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے جی کہ اللہ تعالیٰ یہ یاد آئے اس وقت. کئی دفعہ ہماری یہ انسٹنکٹیولی اللہ نکل جاتا ہے، سوچتے نہیں ہے. یعنی یہ سوچ بھی پیدا ہو جائے کہ پروردگار تو نے اگر یہ دیا ہے. یعنی مجھے یاد ہے کہ بڑی بڑی ایبسرڈیز بک دیا کرتا تھا میں جب ٹھوکر کھا جاتا تھا. اس کے بارے میں اپنے آپ کو کانشیس کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ نہیں، جب کبھی اس طرح کی چوٹ بھی چھوٹی سی لگ جائے تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ پروردگار تو نے یقیناً کسی وجہ سے ہی یہ یاد کرایا ہے کہ آئی ہیو ٹو بی کیئرفل. جی آپ جی فرمائیں نوشابہ، جی سر، اور دوسرا پوائنٹ. دوسرا جو اس کی سیکنڈ جو آیت تھی الرحمن الرحیم، اس کے بارے میں نے جو سمجھا اور جو مجھے لگا کہ سیکنڈ آیت پہلی اور تیسری آیت کا جو درمیان میں ہے نا، وہ دوسری آیت پہلی اور تیسری آیت کو بیچ میں مین رول ادا کر رہی ہے، رحمان الرحیم ایک پہلی اور منٹ پھر سے تیسری یہ آیت. میں سمجھا نہیں، پہلی تو اور تیسری آیت. جی مطلب اس میں الرحمن الرحیم کا جو اللہ نے اپنا وصف بتایا نا، وہ رب العالمین کے لیے بھی ہے اور مالک یوم رائٹ الدین کے لیے بھی ہے. تو رائٹ رائٹ مطلب مجھے رائٹ، یہ سمجھ بالکل ٹھیک آیا ہے، کہ بہت اچھا ہے، جی بہت اچھا ہے، یہ مجھے بالکل اس میں ٹھیک. نے اس کو کیا کہ وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے وہ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اور بالکل ٹھیک میرے ہے جی. لیے یہ سبق ہے کہ اس کے بعد جو تھرڈ پوائنٹ میں نے لکھا ہے کہ میرے لیے یہ سبق ہے کہ مدد اللہ سے مانگنی ہے ہر حال میں،
پہلے اللہ سے مدد مانگیں، اس پہ توکل کریں، اس پہ دعا کریں، اور پھر اس کے بعد کسی سے مدد چاہیں بھی تو پہلے اللہ سے مدد چاہیں تو پھر بندوں سے مدد چاہیں، دیکھیں پہلے جب اللہ ہم سے دعا خدائی کریں۔ مدد کی بات کرتے ہیں نا، جو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگنی ہے، کسی اور سے نہیں مانگنی، اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف خدائی ہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں ڈاکٹر سے شفا نہیں مانگ سکتا، میں ڈاکٹر سے دوا مانگ سکتا ہوں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ جی جی یعنی یہ ایک چیز یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے سے پانی مانگ لوں، لیکن پیاس بجھائے گا پروردگار ہی۔ یعنی بے یہ جو شک۔ چیزیں سامنے پڑی ہیں، یہ جو آس پاس ہیں، یہ کوئی مجھے ادھر سے کوئی چیز پکڑا دو، کوئی ادھر سے دے دو، یہ مدد ایک اور مدد ہے۔ یہ وہ مٹیریل ورلڈ ہے جس میں کہ اگر کوئی نہیں دے سکتا تو میں خود بھی اٹھ کے لے سکتا ہوں، دیٹ از فائن۔ لیکن ایک چیز وہ ہے کہ وہ جو کچھ میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ ضرورت اللہ ہی پوری کر سکتا ہے۔ یعنی میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ اونٹوں کو ایک بیماری ہو جاتی تھی کہ جس وقت وہ پانی پینا شروع کرتے تھے تو پیتے ہی چلے جاتے تھے اور پیٹ پھٹ جاتا تھا، یعنی دے could not stop۔ my nephew once told me کہ ان کا ایک دوست تھا، یہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، وہ تو مذاق کر رہا تھا، یعنی he was having a laugh about it، لیکن اللہ تعالیٰ رحم فرمائے یہ بڑی سیریس ایشو ہے کہ وہ کھانا کھانے لگتا تھا تو اب وہ دوست کہتے ہیں کہ ہمیں بتانا پڑتا تھا کہ تم نے کافی کھا لیا، ٹھیک ہے، یو شوڈ اسٹاپ۔ اور اس کو پرابلم تھی، اس کے دماغ سے وہ کیمیکل ریلیز نہیں ہوتا تھا جو یہ بتائے کہ یو ہیڈ انف۔ تو یہ سیریس، یہ دیکھیں یہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، دیز آر ہیپننگ آٹومیٹکلی ان آور سیلز، اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا کہ کتنی عنایتیں ہیں، یہ کتنی عنایتیں ہیں۔ یعنی میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیر ہیو ٹو بی اے ملین تھنگز ان پلیس فار می ٹو لیو تھرو دس ڈے، ان سائڈ می آؤٹ سائڈ می، ٹھیک ہے نا جی؟ اینڈ دے اسٹے ان پلیس، اینڈ ایک دن ان میں سے کوئی ایک چیز تھوڑی سی اوپر نیچے ہو جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کبھی ہم اس کو کہتے ہیں ہارٹ فیل ہو گیا، کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی کلاٹ آ گیا دماغ میں، کبھی کہتے ہیں اسٹروک ہو گیا، کبھی کہتے ہیں یہ ہو گیا۔ دیز تھنگز سامنے پڑی ہوئی حقیقتیں ہیں، ذرا سا بیلنس ادھر سے ادھر ٹلٹ ہوگا اور زندگی ختم ہو جائے گی، میری بے بھی شک۔ اور انسانوں کی بھی۔ جی، تو یہ بات ٹھیک ہے، بس ایک چیز اور، رحمان الرحیم کو جی جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ وہ آخرت میں بھی رحمت کرے گا، آخرت اس کی رحمت کا تقاضا بھی ہے۔ یعنی جو فلاح ہے، جو ہم نے پہلے ایک دفعہ بات کی تھی کہ زندگی میں کمپلیشن نہیں ہے، مورل کمپلیشن نہیں ہے، لوگ مارے جا رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ مکمل نہیں ہو رہا، اس کی تکمیل نہیں ہو پا رہی۔ اچھے کے ساتھ اچھا ہو جائے گی، ہماری فطرت بھی کہہ رہی ہے، ہماری کنڈیشننگ بھی یہی ہے، لیکن ہو نہیں رہا، ٹھیک ہے؟ یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کی کمپلیشن، یہ بھی تو ایک رحمت ہے نا۔ مطلب آپ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے ظلم کر دیا ہے تو آپ جو منصف ہے اس انصاف کو بھی ہم رحمت ہی کہتے ہیں کہ ہم پر رحم کرو، یہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہم پر رحم کرو، ہمیں انصاف چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو بہت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ خود آخرت کا ہونا، جب وہ خلا پر ہوں گے تو وہ خود ایک رحمت ہوگی، لیکن اس میں جس نے اپنی اس ربوبیت، اس رحمت سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اس کو ریکگنائز نہیں کیا، اس کے لیے بڑا پرابلم ہو جائے گی۔ دونوں ہی چیزیں ہیں، وہ خلا کیونکہ پر ہو رہے ہیں۔ جی، جی۔ اب اور سر فرمائیں۔ اس میں سیدھے رستے کا جو نیکسٹ پوائنٹ میں نے سوچا تھا کہ ہم اللہ سے مدد تو مانگتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے، لیکن ہدایت کے لیے جو مجھے کچھ سمجھ آئی تھی اس میں یہ تھا کہ مجھے اپنے اندر کچھ چیزیں ہیں جو مجھے پہلے سیدھی کرنی پڑیں گی تو پھر مجھے ہدایت ملے گا۔ پہلے مجھے اپنے نفس کو مارنا پڑے گا، اور جو بھی چیز مجھے اپنے دین کے خلاف مجھے جا رہی ہے وہ اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ یعنی کہ مجھے کسی نے غصہ دلایا ہے تو مجھے اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر مجھے کہیں جھوٹ بولنا کو دل کر رہا ہے کہ جھوٹ بولوں لیکن جھوٹ نہیں بولوں گی، تو مجھے کچھ ہدایت کی یہ چیزیں جو ہے کچھ تھوڑی بہت قرآن سے بھی آگے ملی، اور کچھ مجھے سمجھ آئی کہ مجھے کچھ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی تو مجھے ہدایت ملیں گی۔ ہدایت کے لیے جس طرح وہ الفابیٹ کیٹ بنانے کے لیے CAT کیٹ ہوگا تو ورڈ ہوں۔ ہوں گے، تو اسی لیے ہدایت کے لیے بھی کچھ چیزیں ہوں گی جو پہلے میں چھوڑوں گی تو پھر میرا رستہ ہدایت پہ ملے گا مجھے، ورنہ نہیں ملے گا۔ صرف دعا یہ جو مانگنے آپ سے نے ہدایت نہیں ملے گی فرمایا مجھے۔ نفس کو مارنا، اس سے آپ کیا مراد لے رہی ہیں؟
سر نفس فار ایگزامپل اگر مجھے کہہ رہا ہے کہ اس وقت کسی کے ساتھ بدتمیزی کرو، اگر اس نے رائٹ بدتمیزی کی رائٹ ہے تو میں ٹھیک نے ہے، بھی پھر بدتمیزی ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، پھر جی سمجھ میں آ گئی بات، سمجھ میں آ گئی. جی یعنی وہ مجھے اپنی خواہشات پہ، اپنی انسٹنکٹس پہ کنٹرول کر کے اس کو پرنسپل سینٹرڈ بنانا ہے. ٹھیک ہے نا جی، اللہ تعالیٰ کی جی پسند کے مطابق رسپانسز دینے ہیں. اس کے بارے میں کانشیس ہونا ہے کہ میرے رسپانسز خدا کی پسند کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. جی یہی وہ چیز ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ نماز کے بعد ایک ریگولر پریکٹس کرنی شروع کر دیں کہ کدھر کدھر میں بھول گیا تھا، یاد نہیں رہے گا. بڑی خوبصورت چیز ہے یہ، 5 وقت دن میں ہو رہی ہے. اور 5 وقت آپ اگر صرف 2-4 منٹ 5 منٹ کے لیے بیٹھ کے اس پہ سوچیں کہ میں کون سا ٹائم تھا کہ جس وقت یہ پچھلی نماز سے اس نماز تک، بس صرف اتنا سا جو وقفہ ہے، ظہر کا ٹائم ہے تو فجر سے لے کے ظہر تک کا جو ٹائم تھا اس میں کدھر میں بھول گیا تھا. اور اس کو ایک ریگولر پریکٹس بنانے کی کوشش کر لیں. ٹھیک ہے، لیٹ سی اینڈ دین شیئر کہ کیسا لگا آپ کو، اس سے کو فائدہ سر ہوا. یہ جو آپ پوائنٹ کہہ رہے ہیں اس کو میں نے تھوڑا سا یہ شروع کیا تھا. جیسا ہم لوگ بہت فوکس کرتے ہیں نا کہ نماز ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم نماز سمجھ کے نہیں پڑھتے، تو میں نے اس چیز کو چھوڑ کے یہ شروع کر دیا تھا، اچھا نماز تو فرض ہے، میں نے جیسے بھی پڑھ لی، ٹھیک ہے، جو یاد آ گیا پڑھ لی اپنی توفیق کے مطابق. تو میں نے مین یہ دیکھنا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں نے کیا برائیوں کو چھوڑا نماز پڑھ کے، مطلب نماز برائیوں سے بچاتی ہے، تو کیا میں نے برے کام چھوڑے ایک نماز سے دوسری نماز تک. تو مطلب میں نے بہت اس کو تھوڑا سا چینج کر دیا تھا، کیونکہ یہ بہت بادر کرتا ہوتا تھا کہ نماز میں فوکس نہیں ہوتا. تو پھر فوکس پتہ نہیں یہ اتنا بات کر صحیح لیں، ہے کہ نہیں. دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. بس اس کو اتنا کر لیں کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوں، وین یو اسٹارٹ پریپیئرنگ فار پریئر، آپ نے وضو کرنا شروع کرنے لگے ہیں، آپ اٹھ کے تو ظاہر ہے ٹوائلٹ جا رہے ہیں یا جس جگہ پہ بھی آپ وضو کرتے ہیں ادھر سے آپ وضو کرنے لگے ہیں. تو اب آپ وضو کرنے لگے ہیں اور یہ دل میں خیال کو کانشیسلی لے کر آئیں کہ پروردگار تیرے پکارنے پر میں والنٹیرلی آؤں گا آج. اس وقت دنیا کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ تیرے پکارنے پر پہنچ جاؤں. یہ سبمیشن ہے. ٹھیک ہے جی، سبمیشن وہی اسلام جو ہے، اسلام کا مطلب ہے نا سبمیشن، اس کے آگے سر نگو ہونا، سر جھکا دینا. اب یہ جو سبمیشن میں نے کی ہے، یعنی میں اللہ اکبر جب کہتا ہوں خدا کی طرف، کعبے کی طرف رخ کر کے جب اللہ اکبر کہوں تو میں یہ سوچ کے کہوں کہ میں حاضر ہوں. یعنی وہی کیفیت پیدا ہو کہ لبیک، حاضر ہوں، تو نے پکارا ہے، میں حاضر ہوں. کیونکہ وہ دن بہت دور نہیں ہے جس دن وہ آئے گا، اس کے فرشتے آئیں گے اور اٹھا کے لے جائیں گے. ٹھیک ہے جی، خدا نے بلا لیا ہے تو اس دن میں انوالنٹیرلی چلا جاؤں گا، رک نہیں سکوں گا. جدھر بھی ہوں گا، دوستوں کے پاس ہوں، اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، کسی چوک میں کھڑا ہوں، بس ادھر سے ہی جانا پڑے گا. ناٹ نو مور کہ اچھا میں ابھی کرتا ہوں، اچھا ابھی سنتا ہوں، اچھا ابھی یہ کر لوں کام تو پھر نہیں، بس ہو گیا ٹائم. تو بالکل اس طرح کی کیفیت جو ہے یہ پیدا ہو جائے کہ اذان آئی ہے کہ اب خدا کا ٹائم، خدا نے پکار لیا ہے، اب نتھنگ ایلس میٹرز فار دا ٹائم بینگ. ٹھیک ہے جی، انلیس آبویسلی یہ ہمیں کوئی مجبوری ہے، ہم کسی جگہ پہ اپوائنٹمنٹ پہ بیٹھے ہیں، کسی جگہ پہ کوئی کلاس میں بیٹھے ہیں، تو یہ کھلبلی رہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، آئی ہیو ٹو ریچ دیئر. جب یہ ہو جائے تو یہ جو یاد دہانی کی ہے نماز نے خدا کی حضوری کی، کہ میں نے خدا کے آگے حاضر ہونا ہے، اس دن جس دن وہ مجھے لے جائے گا میں اس کی علامت بنا لوں ایسے کہ میں آج میں خود آگے ہوں. جب یہ کیفیت پیدا ہو تو پھر نماز کے اینڈ پہ یہ ہو کہ یہ مجھے اب نماز کے باہر بھی پھیلانی ہے کیفیت، کہ میں نے ہر اس چیز کو خدا کے آگے سرنگو کر دینا ہے جو مجھے اس سے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے، چاہے وہ میری خواہشات ہیں، چاہے وہ میری انوالومنٹس ہیں، میری انگیجمنٹس ہیں، کسی کوئی شوق ہے میرے. سب سے پہلی چیز میری رسپانسبلٹی. یہ آئی تھنک دس کین بی اے گڈ پریکٹس ٹو اسٹارٹ ود انشاءاللہ. سر ٹھیک ہے اور جی. لاسٹ پوائنٹ جو تھا وہ مجھے اس جی میں بس یہی تھا کہ جب میں ہدایت پر ہوں گی تو مجھے دنیا اور آخرت میں جو کچھ بھی میرے ساتھ مجھے انعام ملے گا تو میں اس پہ بھی ہوں گی، خوش ہوں گی. اور اگر کوئی آزمائش یا مشقت میرے پہ آئے گی تو وہ بھی میں اسے انعام ہی سمجھوں گی اللہ تعالیٰ کا، اگر میں ہدایت پہ ہوں گی. اور اگر میں ہدایت پہ نہیں ہوں گی تو اس کی مشکلات اور آزمائش کو میں اپنے لیے مطلب ڈفرینٹ اس کو عذاب کی صورت میں لوں گی. تو رائٹ رائٹ. میں نے یعنی میرے لیے اس میں ایک اپرچونٹی ہے نا جی، وہ ریکگنائز کرنی ہے. یہ میں آپ کی بات سے سمجھاؤں
کہ جی خوش ہونا تو شاید مشکل ہو جائے، لیکن اس بات سے مایوس نہیں ہونا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس لیے میرے لیے اس میں ایک اپرچونٹی ہے امپورٹنٹلی. ٹھیک ہے نا جی. میں جی اگر اس پہ ٹھیک رسپانس کروں گا تو میں خدا کا قرب حاصل کر سکوں گا انشاءاللہ. جی تھینک جی یو سر ویری مچ جی نوشابہ، تھینک یو جی. جی جی رافیہ آپ فرمائیے. میں نے یہ لکھا ہے کہ ہم صرف we only pray to God اور God نے ہمیں guide کیا to the straight path and he has blessed us and we ask God to guide us to the path of the people he has blessed and not towards the people he is angry with. دوسرا میں نے لکھا ہے کہ the attributes of God are mentioned as the king of the world and the master of the day of judgment, who will judge every human being with absolute fairness and reward and punish him accordingly. His attributes are his Rahman and Rahim, his mercy is endless and it will continue to the end of life. He will forgive us if we do sincere tawbah. The only thing that I have been listening to what the others have said, but what I feel that when we are depressed and our life is full of problems, we do turn to God. We should not turn to pray to any prophet, buzurg, or pay to pray for us or ask any saint to act as intermediary to God. And we should not go to mazars to pray at the graves of saints. God is closer to us than our jugular vein. Therefore, we bow to him alone. We beseech him to show us the right path, and we show our humility and helplessness and only seek his help in good and bad times. The other thing which you mentioned is that, yes, we do express our suffering to God and God alone, because my experience is that I think maybe God alone will understand it. I think, I don't know who was the last person who said that agar mere pe koi difficulties aati hain, to I consider it as azab. I didn't follow it, because if you consider it as azab, then what is this life? Is God meant this life for azab? You can consider it as a trial. So maybe I was misunderstanding what she was trying to say. جی آئی I تھنک یو مس just feel انڈرسٹوڈ. انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میں اس کو اپنے لیے بہتری کی اپرچونٹی بنا لوں بجائے اس کے کہ عذاب سمجھوں. یہ تو آپ نے کہا عذاب، تھا, but what اور اب میں نے میں یہ کہہ رہی انہی کی بات کو میں نے کہا تھا. صحیح ہے, but Moisa, what I think is that we all have to understand that this life has difficulties, it has problems, and I think we need other people to appreciate and understand what we are going through. I think we try to become very judgmental, uh, and just say, you know, okay, you do this and you do this and you do this and you get over it. Yes, reading the Quran, trying to understand it is all there. But if somebody has certain issues, then whoever you're talking to has to appreciate it. Otherwise, you just present your problems to God and not to anyone else. And I think only God may find a way out for you. I don't think other human beings can. No one can. Maybe they can. So No one can. that is Ultimately, what they can only suggest to you if you're seeking suggestions. No one can. It's only between you and God. That's right. And we have to be less dependent on the appreciation of others. Ultimately, we have to get یہ میں اصل میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو ہم شروع سے بچوں کی تربیت کرتے ہیں نا، تو اس میں یہ بات بعد میں نکل نہیں پاتی اتنے آرام سے، انلیس کہ انسان کانشیس ہو کر اس کے لیے حوصلہ کرے کہ میں نے جو کام کرنا ہے وہ خدا کا اور میرا معاملہ ہے، وہ میرا اور دنیا کا معاملہ نہیں ہے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی، اور اس کو ضرور، آئی مین آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ
اینڈ آئی مین یہ جو بات آپ نے فرمائی that we must understand that life has problems, there is nothing to understand here. Nobody sitting over here is problem free, let me tell you that. Nobody, without exception. I don't know anyone over here personally. Most of the time, most of them I don't know, but I can assure you that nobody is problem free. We all have problems, we all have concerns. Some concerns might be graver at this time in their lives, as compared to others, but nobody is problem free. Therefore اس میں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. یہ تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ زندگی پرابلم فری ہے. اصل چیز یہ کہ زندگی نے ہمیں چیزیں دینی ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان پر رسپونڈ کرنا ہے. رسپانس کیا دیں گے؟ یہ خدا کے فیصلے میرا ہیں کہ آپ وہ سے کس کو کس آزمائش سے اس وقت گزارے. اس کے نہیں بارے میں میرا میں آپ تو سے یہ کچھ نہیں بڑا کر سکتا. مجھے صاحب میرے سے آپ سے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. جب جی. آپ آزمائش کسی پہ آتی ہے، جب آپ یہ ڈسکشن سنتے ہیں تو certain people seem to feel کہ اچھا ہے میرے پہ آزمائش آئی ہے، میں اس سے خوش ہوں، میں اس سے کوئی ایلیویشن ہوتی ہے. میرے ساتھ یہ ہے کہ آزمائش آئی ہے، مجھے I have to pray کہ اللہ یہ آزمائش ختم کر دے. میں یہ نہیں فیل کرنا چاہتی آزمائش آئی ہے، اچھا yes it is for my betterment, it will bring me closer to God, but it is also bringing me acute suffering. Why should I welcome it? آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ I'm not saying it's completely up to you. You would like to welcome ease, right? Everybody probably No, would like to welcome ease, because we don't feel that وہ آزمائش آئی ہے. Ease is a big آزمائش، اتنی بڑی آزمائش کہ ہم اس کو ویلکم کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں پرابلم صرف یہ ڈسٹنکشن ہے. اس ڈسٹنکشن کو تھوڑا سا واضح کر لیں. یعنی آزمائش تو ہے، جب آپ کہتے ہیں پروردگار یہ آزمائش ختم کر دے، تو اصل میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی ختم کر دے. ٹھیک ہے جی، یہ آزمائش تو ختم نہیں ہوگی، یہ والی ختم ہو سکتا ہے ہو جائے، لیکن اس کے بعد اگر اس کا ختم ہونا بھی آزمائش ہو جائے گی. تو اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. جب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیونکہ آزمائش سمجھتے ہیں، اور اصل میں جس جگہ پہ ہم ایز دیکھ رہے ہیں وہ آخرت ہے کہ جدھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہم ایک ایک قدم اٹھا کے جا رہے ہیں. اس جگہ پر ہمیں ایز مل جائے گی if we can perform well. And this situation that has been created, whether of ease or of difficulty, if we can perform well in this situation, then inshallah we'll be in a much better state. یہ والا ایسپیکٹ ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ویلکم کرتے ہیں. نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں، مے بی the word is wrong. I'm just saying کہ میں یہ نہیں کہہ رہی اللہ میاں آزمائش ختم کرتے. میری یہ دعا ہے اللہ میاں مجھے ہمت دے دے کہ میں اس آزمائش کو آمین ٹالریٹ کر آمین سکوں، کوپ آمین. کر سکوں. یہ بات ہے. آزمائش تو آتی جائے گی، بٹ I'm بالکل just صحیح ہے. saying کہ کچھ لوگوں کے پاس زیادہ ہمت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے پاس کم ہوتی ہے. One can't everyone in the same sort of a bracket and say جی یہ کرنے آپ نے یہ آیت پڑھ لی ہے تو بس. Nobody is doing that. Actually آزمائش آ کدھر سے رہی ہے؟ جس کے اندر جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کم ہمت ہے، اس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے. جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس کے اندر جو یہ محسوس کرتے ہیں نا میرے اندر کم ہمت ہے، اس کی اپنی اسیسمنٹ سے بہتر ہے خدا کی اسیسمنٹ. یہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے، یہ دوسرے کو نہیں کہنا چاہیے. اٹ از ناٹ می ٹو ڈیسائڈ کہ نہیں تمہارے اندر ہمت ہے. بٹ وین پیپل سے ٹو می دیٹ آئی کانٹ ڈو اٹ، آئی ٹیل دیم یو آر ڈوئنگ اٹ. آئی مین ڈونٹ سے دیٹ یو کانٹ ڈو اٹ، سے یو ول ناٹ ڈو اٹ. یو کین سے دس، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں کروں گا، لیکن یہ میں کر نہیں سکتا ہوں. یہ جو کر نہیں سکتا ہوں تو آج تک کر رہے ہو نا، مطلب وہ سب کچھ برداشت کر رہے ہو جو ہو رہا ہے، اور اب یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں کر سکتے ہو. یہ تو اصل میں حوصلے کی کمی ہے. اس میں حوصلہ بڑھنا چاہیے. یہ ہے جو سمجھنے کی چیز ہے. لیکن اس چیز کو ہم لے لیں گے جی، دس از گوئنگ آؤٹ سائڈ دا ریلم آف دس ٹاپک. آئی وڈ سجیسٹ کہ ہم اس تک رہیں ابھی، ورنہ بات جو ہے وہ بہت پھیل جائے گی. جی ٹھیک ہے جی. thank you. سوری if I went off the point, but
This, Right. I Thank you. felt something, so I wanted to tell you. نہیں نہیں Thank بالکل you. ٹھیک ہے. تھینک یو جی. جی فریہ آپ فرمائیے. جی سر، یہ میں نے یہ پوائنٹس لکھے ہیں کہ شکر گزاری اور راضی والی زندگی گزارنی ہے، نا امید یا مایوس نہیں ہونا ہے، خالص توحید، سیدھے راستے کی ہدایت صرف قرآن سے، اور صحیح رویہ اپنانا ہے، نہ سرکشی کا، نہ محبت میں حد سے گزرنے کا. واہ. اور یہ بس جو سر. چیز ہے، آپ اس کے لیے نا کوشش کیجیے گا. ایک تو ان کو نوٹ، وہی میں نے جو نوشابہ سے گزارش کی اور شبانہ سے کی کہ اس کو ضرور نوٹ کر لیں. لسٹ دیم ڈاؤن کہ آپ نے یہ جو لکھی ہیں چیزیں، اینڈ دین ٹرائی ٹو ڈٹرمن کہ یہ میں کیسے کروں، یعنی واٹ پریکٹسز مائٹ ہیلپ می اچیو دس. ٹھیک ہے ٹھیک جی. ہے سر. جیسے آپ نے جو پہلی بات لکھی وہ کیا لکھی جی؟ شکر گزاری. شکر گزاری اور عاجزی والی رائٹ زندگی. رائٹ. اب یہ دونوں بالکل ہی دے آر لائک کمپلیمنٹری. عاجزی ہوگی تو شکر گزار. عاجزی وہی اس کو عربی میں کہتے ہیں تواضع یا ہیوملٹی جس کو کہتے ہیں، وہی مراد ہے نا، ہیوملٹی. جی سر. تو ہیوملٹی اور شکر گزاری دے گوز ہینڈ ان ہینڈ. بغیر ہیوملٹی کے شکر گزاری نہیں پیدا ہو سکتی. جدھر شکر گزاری ہوگی ہیوملٹی ہوگی. یعنی دیکھیے، مجھے یہ احساس جب ہوگا کہ مجھے کسی کے دیے سے ملا ہوا ہے، تو یہ مجھے میرے اندر ہیوملٹی پیدا کر، یعنی آئی ڈونٹ ہیو اٹ آن مائی اون. جیسے ہی مجھے یہ احساس ہوگا کہ یہ تو میرا ہے، تو اصل میں ایک ایروگنس، ایک پرائڈ پیدا کرے گی یہ چیز. یہ جو ہیوملٹی ہے یہ کیسے پیدا کی جائے، یہ شکر گزاری کیسے پیدا کی جائے؟ اس کے لیے لوگوں نے پریکٹسز رکھی ہوئی ہیں، ان کو بھی دیکھیے. تھنک اباؤٹ اٹ. میں نے جس طرح پہلے ایک دفعہ شیئر کیا تھا، گریٹیٹیوڈ جرنل از اے گڈ پریکٹس. آئی ہیو آلویز فاؤنڈ اٹ ٹو بی ویری ہیلپ فل. if you try it out for a number of days، یعنی ایک دن میں نہیں ہوگا، 2 دن میں نہیں ہوگا. it takes some time کہ اپنے ذہن کو اس طرف کنڈیشن کیا جائے کہ ہم نے we have to find blessings for ourselves، کہ وہ چیزیں جو ہمیں آج خدا کے دیے سے ملی ہوئی ہیں، یہ جب اس کا احساس پیدا کریں گے، یہ دونوں چیزیں اکٹھی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، ہیوملٹی اینڈ. تو آپ نے اصل میں اس کی طرف جانا ہے کہ میں یہ رویہ جو پیدا کرنا چاہتا ہوں کیسے کروں. ٹھیک ہے جی. میں اس ٹھیک ہے کے سر. لیے کیا پریکٹس شروع کر سکتا ہوں؟ ریفلیکشن ہے، ریفلیکٹیو جرنلنگ ہے، جو بھی آپ سمجھیں. اس میں if any help is required لوگوں سے ہی پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی فریب جی. جی روزمن آپ فرمائیے. جی سر. سر یہ جو دعا ہے اس میں جو سمری لکھی تھی اس کو پورا ہفتہ کوشش کی کہ کچھ اویئر مطلب کچھ اس پر کام کر سکے، لیکن جیسے ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں، اللہ یاد نہیں رہ رہا. مطلب الحمدللہ یا سبحان اللہ، ذکر اللہ بہت ہو رہا ہے، لیکن کانشیسلی نہیں میں پکڑ پا رہی ہوں اس چیز کو کہ اللہ یاد رہ رہا ہے. جی کانشیسلی ویسا نہیں ہو پاتا، تو اس کی کوشش کر رہی ہوں. دوسرا سر یہ کہ اس دعا میں پھر جو جواب دعا ہے، جیسے یہ ہم نے مخاطبین جب چوز کیے تھے تو اس میں تو بنی اسماعیل کو یہ دعا سکھائی گئی، تو جواب دعا بھی تو ان کے اوپر ہی پورا ان کی زندگی پہ گزرا نا. ہمارے پاس تو اب وہ محفوظ شکل میں آ گیا، ان کے لیے تو وہ آتا جا رہا تھا، کئی سال گزر گئے. لیکن میرے لیے تو اب وہ میرے پاس موجود ہے، اس میں رویے بھی ہے، سیدھا راستہ مانگا گیا ہے تو پھر اس کی رویے کی بھی نشاندہی کر دی گئی ہے کہ یہ سیدھا ہے اور یہ برا رویہ ہے، اللہ کو کیا پسند ہے ناپسند ہے یہ وغیرہ. لیکن رائٹ. جب میں دیکھتی ہوں ایسے دعا کے ساتھ ملا کے جواب دعا کو، تو سیدھا راستہ تو مجھے سمجھ آ رہا ہے کیا ہے، لیکن جب اس پر چلنے کی کوشش کرتی ہوں تو پھر بہت ساری تعویلات آ جاتی ہے، جسٹیفیکیشن آ جاتی ہے، روٹین میں بھولے جا رہے ہوتے ہیں اللہ کو، وہ واضح نظر آ رہا ہے پر چل نہیں پا رہی اس دیکھیے اس میں نا آپ نے یہ جو ایک جنرل سٹیٹمنٹس دی ہیں، ٹھیک ہے، مجھے خدا یاد نہیں رہتا ہے، کوشش کریں کہ اس کو زیادہ اسپیسیفک کریں اس اسٹیٹمنٹ کو. ٹھیک ہے کہ ابھی یہ اس طرح کی سچویشن ہوگی کہ کسی موقع پہ بھی یاد نہیں آتا، سوائے جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں شاید تھوڑا سا اس وقت آتا ہے. لیکن آپ نے اس کو اسپیسیفک کرنے کی کوشش کرنی ہے. مجھے جس وقت کوئی مجھے
اونچی آواز سے بلاتا ہے تو بجائے خدا یاد آنے کے میرا اس وقت دھیان اصل میں اس طرف چلا جاتا ہے اور میں اس کو رسپونڈ کر رہا ہوتا ہوں. یہ اب ایک اسپیسیفک ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے جی. یہ وہ ٹائم ہے جس وقت میں خدا کو فراموش کر دیتا ہوں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے رازمین آپ؟ یعنی اس سے پہلے مجھے یاد ہوتا ہے، لیکن جب کوئی اونچی آواز سے بلاتے ہے تو میں بھول جاتی ہوں، ایسا؟ نہیں 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 نہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا. یعنی آپ نے یہ ابھی نہیں سوچنا کہ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا، لیکن آج یہ واقعہ ہوا، کوئی ایک ایکس وائی زیڈ واقعہ ہوا جس میں میں نے جب رسپونڈ کیا تو میں نے اس کو فراموش کر دیا کہ میں اصل میں خدا کو رسپونڈ کر رہا ہوں. یہ جو واقعہ ہے نا، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، اس کو اسپیسیفکلی یاد کرنا ہے کہ یہ ہوا تھا. کہ بات کچھ واضح ہو رہی ہے جی؟ جی نہیں ہو رہی؟ جی اچھا، جی جی ہو رہی. جب آپ اس کو یاد کر لیں گے، اور وہ جو میں نے آپ سے کہا کہ ایک پریکٹس شروع کریں نماز کے بعد اس کو یاد کرنے کی کہ یہ واقعہ ہوا تھا، میں بھول گیا تھا. اب جب آپ اس کو یاد کریں گے تو اس کے بارے میں تھوڑی سی اسٹریٹجی بنائیں کہ میں نے کس طرح سے اپنے آپ کو روک لینا ہے. یا مثال، اچھا یہ جب آپ یہ جو سوچ ہے نا آپ کی، یہ والی جو سوچ ہے کہ یہ واقعہ جب ہوا تو مجھے خدا یاد نہیں رہا، اگر مجھے خدا یاد ہوتا تو میں کیا کرتا، یہ آپ نے اس حد تک سوچنا ہے. ونس یو آر ڈن ود دیٹ تو اب آپ یہ دیکھیں، اور یہ آئندہ پھر ہو گیا، آپ نے پھر یہ سوچا اور آئندہ پھر ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ واٹ ول ہیپن از کہ وہ نماز کے اینڈ پہ یاد کرنے کے بجائے آپ کو اس کے فوراً بعد یا اس کے ہوتے ہوئے یاد آنا شروع ہو جائے گا. یہ اصل میں آپ کا ذہن میں لے کے آنا ہے اس کو، جو اس کو یاد کرانا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے جی. یہ بات جو میں آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں یہ واضح ہوئی ہے جی؟ اس میں کوئی کوشچن تو اگر ہے تو پوچھ لیں، یعنی نو پرابلم. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہ بات جو میری سجیشن ہے یہ واضح ہونی چاہیے. اس میں کوئی غلطی اگر سمجھنے میں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں. یعنی کوئی بھی ایک جو پورے دن میں کوئی ایک واقعہ ہے اس کو لے کے چلے کہ کس اب وقت. ہاں، یعنی ڈونٹ سے اس کو جنرلائز نہ کریں اپنی زندگی پر. ٹھیک ہے، آپ ٹھیک. ایک واقعہ اٹھائیں، کوئی ایک واقعہ کہ جس وقت بچے نے یہ کہا، مثال کے طور پر جس وقت مجھے یہ خبر ملی کہ آج کا جو پلان تھا وہ گڑبڑ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی، وہ پورا نہیں ہو پائے گا، تو میں ایک دم ٹینشن میں چلی گئی. میں نے کہا یہ میں نے اتنے پلانز بنائے ہوئے تھے، کھانا بھی نہیں پکایا ہوا تھا، اب یہ سب کچھ جو ہے یہ دوبارہ سے کرنا پڑے گا. یہ دیکھیے، یہ ایک سچویشن میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. یہ وہ ٹائم ہے جی کہ جو ٹینشن، جو میری مشکل جو میرے دل میں پیدا ہو رہی ہے، اس میں خدا کا ہاتھ مسنگ ہے. یعنی اس پورے واقعے میں سے خدا کو مائنس کر دیا ہوا ہے میں نے. یعنی کہ مجھے خبر ملی ہے جس کے نتیجے میں میرے اندر ٹینشن پیدا ہو رہی ہے. میں جب اس کے اندر خدا کا ہاتھ شامل کر لیتا ہوں تو اصل میں ایک تو وہ جو کہا ہے نا قرآن مجید میں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جیسے ہی اس کو یاد کر لوں گا میں کہ یہ جو میرے پروگرامز کینسل ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئے ہیں، اور اس میں یقیناً پھر کچھ حکمت ہے خدا کی، کوئی رحمت کا معاملہ ہے، کوئی علم کا معاملہ ہے. یہ ساری چیز جب میں یاد کرتا ہوں تو دل کو اطمینان ملتا ہے. یہ از اٹ میکنگ سینس جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں؟ جی جی اچھا، یہ اگر نہیں یاد آیا تو نماز کے بعد یہ یاد کر کے تو اس کے بارے میں کانشیس ہو جائیں کہ آئندہ مجھے یہ کرنا ہے. اگلی دفعہ ہوگا پھر نہیں آئے گا یاد، میں بھی نہ آئے، نو پرابلم. آپ نے یہ بار بار اس پریکٹس کو، ایک وہ ہو رہی ہے جو زندگی چل رہی ہے، اس پریکٹس کو شروع کر دیں ہر نماز کے بعد 3-4 منٹ کے لیے بیٹھ کے. یہ ان دو نمازوں کے بیچ میں جو پچھلی نماز پڑھی تھی میں نے مغرب کی اور اب عشاء کی پڑھ رہا ہوں، تو اس کے بیچ میں یہ واقعہ ہوا تھا جب میرا پلان خراب ہوا تھا تو یہ ہوا تھا. تو ہاؤ وڈ آئی ہیو ریسپونڈیڈ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ آ رہا ہے. تو اس کے بارے میں وہ جو رسپانس ہے اس کو تھوڑا سا امیجن کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ مجھے یہ یاد رہے، اور اٹھ جائیں اینڈ دین ری اسٹارٹ. ٹھیک ہے جی. اپنی وہ جو اگلے دن کی روٹین ہے یہ 5 دفعہ ہم دن میں کریں گے، اگر آپ یقین کریں گے اٹ از گوئنگ ٹو اسٹارٹ ہیونگ این امپیکٹ. اینڈ آئی کین اشور یو اٹ وانٹ بی ویری لانگ، لیکن آپ نے کرنا اسپیسیفک ہے، جنرل بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی. یہ اچھا، اس پہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ تو پھر جنرلی کیسے یاد آئے گا؟
جب آپ کو مختلف موقعوں پر یاد آنا شروع ہو جائے گا نا جی، تو وہ پھیلنا شروع ہو جائے گا. اسپیسیفک سے شروع صحیح، کریں، جنرل اچیو ہو جائے گا. جنرل سے آپ شروع نہیں کر سکیں گے، جنرل سے شروع کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو. ٹھیک، اس میں اگر کوئی پرابلم ہو تو مجھے آپ پلیز جسٹ لیٹ می نو جی، انشاءاللہ ہم اس پہ مزید بات کر لیں گے. جی اینی سر بڈی ایلس؟ جی سر مجھے نہیں، آپ کی یہ جو اسپیسیفک آپ نے کہا پھر جنرل کریں، تو اس سے جی، مجھے کلیئر نہیں ہوئی کس، یہ تھوڑا یعنی سا دوبارہ ایکسپلین. کسی ایک واقعے کو لیں، کسی ایک بات کو لیں کہ یہ بات ہوئی، میں فراموش کر گیا. میں نے جس طرح عرض کیا، مجھے جب خبر ملی کہ یہ پلان آج کا شام کا جو تھا ڈنر باہر کھانے کا، یہ نہیں ہم جا سکیں گے آج، تو میں اس سے ڈسٹرب ہوا، میں اس پہ میں فرسٹریٹ فیل کیا میں نے. ڈز اٹ میک سینس؟ جی جی نوشابہ، آپ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات کہ ایک واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کو اسپیسیفکلی یاد کریں، یعنی یہ کہنا کہ مجھے خدا یاد نہیں رہتا، ٹھیک ہے، ٹھیک میں ٹھیک. خدا کے، میں گاڈ کانشیس نہیں ہوتا، یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے. نہیں، اس کو پرٹیکولرائز کر دیں، اسپیسیفک کر دیں. یہ موقع تھا جب میں خدا کو فراموش کر گیا، جب میرے بیٹے نے آ کر ایک کے بعد دوسری ڈیمانڈ کی تو میں خدا کو فراموش. میں چوک پہ کھڑا ہوا تھا، جب چوتھا فقیر آ کے مجھے کہتا ہے کہ میری مدد کر دو، تو میں نے کہا یار کیا مصیبت ہے، سارے خاندان والے ادھر آ. میں اس وقت مجھے خدا یاد نہیں رہا. یہ جو ایسپیکٹ ہے نا، اس کو اسپیسیفک واقعے کے طور پر اپنے ذہن میں لے کے آئیں جب نماز کے بعد اس پر ریفلیکٹ کر رہے ہوں. اینڈ دین امیجن کہ what should have happened اگر خدا یاد ہوتا. اور وہ اگین جب میں کہتا ہوں خدا یاد ہوتا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ ہستی جو علیم ہے، جو قدیر ہے، جو رحیم ہے، اور جو وہ کیا ہے، علیم ہے، جو اومنیشنٹ ہے، اور اومنیپوٹ حکیم ہے. ٹھیک ہے جی، علیم ہے، قدیر ہے، حکیم ہے، اور رحیم ہے. یعنی یہ والی ہستی، اور رحیم کس لحاظ سے ہے؟ میرے سامنے اپرچونٹیز لے کے آ رہی ہے، لمحہ بلمحہ اپرچونٹیز آ رہی ہیں کہ میں ان کو رسپونڈ کروں اچھی طرح سے، اس مومنٹ کو پازیٹیولی ایٹرنلائز کروں، خدا کی جنت کا اہل ہو جاؤں. ڈز دس میک سینس؟ یہ پوری سائیکل سمجھ میں آ رہی ہے جی آپ کو؟ سر یہ ہاں آ رہی ہے سر، بلکہ مجھے اس سے ٹھیک ہے جی. واقعہ بھی یاد آ کہ جی کئی دفعہ آپ کوئی چیز اللہ سے مانگتے ہو تو دن میں آپ کو بار بار وہ چیز اللہ تعالیٰ بار بار وہ ایگزام بھیجتا رہتا ہے. رائٹ رائٹ رائٹ. اور یہ جس طرح سے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، اپنی دعاؤں کو، یعنی دیکھیے مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ اپنی دعاؤں میں بھی اپنی زندگی کی پریفرنس آخرت کی طرف پھیرنی شروع کریں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ، یعنی یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. زندگی بھی خدائی کی دین سے عنایت یافتہ ہوگی، یعنی زندگی میں اگر کوئی مشکل ہے تو وہ بھی خدائی نے دور کرنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن خدا نے اگر وہ مشکل وہ آپ کے لیے پیدا کی ہے تو اس میں اس کی رحمت ڈھونڈیں، اس سے مانگیں، اس میں آسانی مانگیں، لیکن ٹرائی ٹو ریسپونڈ ٹو دا پرفیکٹ لیول. اسپائر فار پرفیکشن. وی ول ناٹ اچیو اٹ، اٹس اوکے. ہم جتنا بھی نیچے رہ جائیں گے، جب ہمارے ایمز ہی لو ہوں گے تو وہ تو پھر اونچا جا ہی نہیں سکتے نا. ایم ہائی کریں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہدایت بھی مانگیں، اس سے آسانی بھی مانگیں. آخرت کی کامیابی کو کبھی کبھی اگنور نہ کریں، ہر دعا کا حصہ بنا لیں. یعنی وہ دیکھیے کیا خوبصورت بات کی ہے کہ جس وقت یہ ہم نے جو ان کے لیے یہ چیزیں پیدا کر دیں، یہ چیزیں پیدا کرتی، جب ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ سواری پہ بیٹھتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. آخرت پھر یاد آ گئی. یعنی پاک ہے وہ پروردگار جس نے میرے لیے یہ مسخر کر دی، یہ سواری جس کا میں آئی کوڈ ناٹ ہیو گینڈ کنٹرول اوور اٹ. اس نے مجھے یہ کنٹرول دے دیا ہے. انا الی ربنا لمنقلبون. اور بہت جلد ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. یہ ساری عنایتیں جب ہم یوز کر رہے ہیں تو ہمیں یہ یاد آئے کہ جس نے یہ عنایتیں ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں، دی ہوئی ہیں، وہ ہمیں ایک دن اس کے لیے اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گا، اور ہم نے اس کو جواب دینے کے لیے تیار ہونا ہے انشاءاللہ. یہ والا ایسپیکٹ جو ہے، اس کو یاد زیادہ سے زیادہ کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ. دیکھیں آپ کی زندگی کا جو پرسپیکٹیو وہ تھوڑا سا
بیلنس ہونے شروع ہو جائے گا اللہ نے چاہا. آئی ایم شیور کہ بیلنس ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں کا نہیں ہے. آئی ایم نو جج فور دیٹ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. جی شبانہ آپ فرمائیے. سر جیسے آپ نے یہ بتایا نا کہ واقعہ ہوا، ایک کوئی انٹریکشن ہوا میرا، اور اس میں مجھے محسوس ہوا کہ میرے ساتھ غلط سلوک ہوا، تو پھر میں نے اس کو غور سے سوچا کہ رسپونڈ کیا کرنا ہے. تو رسپونڈ تو یہی سوچ کے کیا کہ جی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور احسان کے درجے میں کیا، یہ بھی ہو گیا. لیکن پھر اس کے بعد گھر آ کے اپنی بہن سے ڈسکس کر لیا، ان کے آگے رونا رو لیا، ایسا ہوا ویسا ہوا. تو اب یہ تو غیبت نہیں ہو گئی، یہ شکایت نہیں ہو گئی، یہ ختم ہی نہیں ہو گیا، پھر بات اللہ تعالیٰ نے اس کو زیرو نہیں کر دیا. نہیں کرنا یہ ہو چاہیے. جاتا ہے میرے ساتھ. نہیں کرنا نہیں چاہیے. کرنا چاہیے، کیونکہ ہاں نہیں کرنا چاہیے. اصل میں اور کیونکہ جی سر جس سے یہ شکایت کی ہے نا، تو وہ ہم دونوں نے مل کے بھی طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے. تو بہت اس اچھی میں جو بات ہے ہے. وہاں سے بھی پھر تسلی آ جاتی ہے نا کہ چلو اللہ کی خاطر چھوڑ دو. لیکن یہ جو آپس کی ڈسکشن ہوتی ہے، یہ دیکھیں تو نہیں یہ خطرناک، اس بالکل میں تو نہیں ماری جاؤں گی. دیکھیے با مقصد بات کریں. whenever you talk positive, اگر آپ کا مقصد یہ کہ آپ نے مشورہ لینا ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ چاہتی ہیں کہ مجھے کوئی ہیلپ مل جائے اس میں سے، اینڈ یو فیل دیٹ دا پرسن دیٹ یو ٹاکنگ ٹو کین ہیلپ یو، تو یہاں پر تو اصل میں آپ ہیلپ سیک کر رہے ہیں. لیکن اگر لیکن آپ نے ساتھ یہ کر بھی تو لیا کہہ رہی ہوں نا کہ زیادتی ہوئی، یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ زیادتی ہوئی، رسپونڈ ٹھیک دے دیا وہاں، یہ سوچ اس کا کے دیا کہ مقصد ہاں کیا اللہ ہے؟ تعالیٰ. واٹ ڈو یو تھنک آپ کی انٹینشن کیا ہے بتانے کی؟ سر کیا اس وجہ وقت تو ہوتی ہے؟ یہی مطلب یہ کہ وہ وجہ یہی آئی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ اچھا رسپونڈ کرنا ہے. لیکن بعد میں دکھ جو ہوا، جو تکلیف ہوئی، وہ بہن سے اس لیے ڈسکس کی کہ ایسا ہوا، اب آئندہ میں یہ نہیں کروں گی، اور وہ مطلب یہ کہ میں وہاں نہیں جاؤں گی، ہے یہ جو معاملہ ہوا وہ دوبارہ نہیں کروں گی. تو مجھے لگتا ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے. نہیں دیکھیں، نہیں اللہ نہ کرے زیرو ہو. میں جو چیز عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ آپ جب بھی بیان فرمائیں اپنا منہ کھولیں، وہ وہی 3-4 سوالات جو ہیں: از اٹ ہیلپ فل، از اٹ کائنڈ، از اٹ نیسسری، از اٹ واٹ، چوتھا کیا ہے جی؟ از اٹ ہیلپ فل، از اٹ کائنڈ، از اٹ نیسسری، از اٹ دا ٹروتھ. ٹھیک ہے جی، چاروں سوال کیے. وائی ایم آئی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ؟ کیوں کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ یعنی یہ تو کرنے کی ضرورت ایک تو ہوا نا جو واقعہ ہو گیا، اب جو بیان کیا جا رہا ہے اس کو، اس کی کیا اگر کوئی وجہ ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کی کوئی پازیٹیو وجہ ہے کہ اس کو بیان کرنے کی تو پھر تو اٹس ناٹ اے پرابلم. لیکن اگر وجہ نہیں ہے تو پھر کسی کی برائی ہو رہی ہے. دوسری چیز یہ کہ کچھ ایسی چیزیں کرنی شروع کر دیں زندگی میں. اچھا رسپانس دیا ہے، اس کو کوشش کریں کسی سے بیان نہیں کرنا، کسی سے بھی نہیں کرنا. دیٹ از بٹوین می اینڈ گاڈ. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے اس کو اس کو بہت زیادہ کوشش. اچھا اگر کبھی بیان کرنے کی بہت ضرورت پڑ گئی ہے تو تھرڈ پرسن میں بیان کر دیں کہ میں کسی کو جانتی ہوں، اس نے یہ کیا. اس کے صحیح نتیجے سر. میں جو یہ ہے نا جی، ایک سیلف کی جو، آئی ایم ناٹ ان فیور آف کلنگ دی ایگو، یہ نہیں میں کہہ رہا، بٹ آئی ایم ان فیور آف لائک مکسنگ، اور اس کے اندر پرابلم نہ پیدا کر دیں ہم کہ ہماری جو ایک، کیونکہ انسان کی ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ وہ جس وقت اچھا کام جانتا وہ بھی کر رہا ہوتا ہے نا، اچھا کام، تو اس کے اندر ایک سینس آف سیلف رائچیسنس پیدا ہو جاتی ہے جو کہ اس کو تھوڑی سی پرائڈ دینی شروع کر دیتی ہے، اور وہ دوسروں کے بارے میں ہیوملٹی میں تھوڑا سا کمی ہو جج. جاتی ہے نا. رائٹ رائٹ. اس کو ہم نے بڑھانا ہے، اس کو کبھی کم نہیں ہونے دینا جی انشاءاللہ. اس کو آپ، ٹھیک ہے سر. لوگ کہہ دیتے ہیں کئی دفعہ سر کہ میں آپ جو سے بھی باتیں کرتا ڈسکس ہوں، کر سکتی ہوں کبھی یہی بات، یہی آپ رونا اگر دھونا. نہیں، اس کا جو ہے وہی بات ہے. فائدہ آپ نے، انٹینشن آپ کی کیا ہے، یہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے، یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ اصل میں انٹینشن ہے. وائی آر یو سیئنگ دس، وائی آر یو ٹاکنگ اباؤٹ اٹ؟ اگر کوئی وجہ ہے تو کریں ضرور، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر مشورہ ہی چاہیے ہوتا ہے نا. نہیں اصل میں دیکھیں ایک چیز ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر، تو بجائے، میں تو آئی ڈونٹ نو اینی بڈی پرسنلی، تو یہاں پر تو ایک مشورہ دیا جا سکتا ہے، لیکن جدھر مشورہ دیا جا سکتا ہے وہ بتائیں گے نا. اچھا آپ کے خیال میں آپ کی بہن کے ساتھ جب بات ہوگی تو لوگ نمایاں ہوں گے، دے نو پیپل، وہاں پر جی جی. امکان ہے کہ وہ جو
ایک ہے نا, I don't want to say it, but ایک ایلیمنٹ آف میری بیک سپورٹ ہو بائٹنگ جائے پیدا گی نہ نا، ہو اور جائے. دوسرے کی، ہاں 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 وہی بات ہے، غیبت ہو جائے گی دوسرے کی، یہ میری والا سپورٹ ہو جائے گی، ایلیمنٹ, شاید بس یہی اس وجہ سے زیادہ بنتی رائٹ. ہے۔ تو اس کو تھرڈ پرسن میں بیان کر کے دیکھ لیں کہ اگر اس طرح ہوا ہو, اگر یہ ہوا ہو تو پھر کیا ہونا چاہیے. اگر مشورہ چاہیے, اگر نہیں چاہیے تو پھر اس کو رہنے دیں, بیان ہی کیوں کرنا ہے. اللہ مشورہ تو تعالیٰ سر کے جیسے حضور نیکسٹ ٹائم کے لیے چاہیے ہوتا ہے انما نا، اشکو کہ بسی و نیکسٹ حزنی ٹائم اللہ. بتاؤ، جی, وہ تو سر ہاں یہ تو ہوتی ہے، تو اس کو لیکن بالکل نیکسٹ تھیوریٹیکل ٹائم کر کے لیے دیں. مشورہ جو ہوتا ہے، ہاں جی, بالکل تھیوریٹیکل کر دیں. یعنی بالکل تھیوریٹیکل کرنے کا مطلب ہے کہ جنرلائز کر دیں کہ اگر کوئی اس طرح کرے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس طرح کی بات تو آپ بچوں سے بھی کر سکتے ہیں. یعنی اصل مسئلہ یہ کہ واقعے کو واقعے کی حیثیت سے بیان کرنے میں پرابلم ہو سکتی ہے, ورنہ تو نہیں ہے. ورنہ تو آپ کر مطلب سکتے ہیں, فرد کا مسئلہ نہیں. نام نہ آئے نا، انڈیویجول کا نام رائٹ نہ آئے، آپ یہ کہہ رائٹ رہے رائٹ, اپنا نام نہ آئے, فرد کا نہ آئے, ہیں۔ دونوں ہی. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے جی. تو ہم جی انشاءاللہ اس کو جی، بہت کنٹینیو شکریہ کرتے ہیں. سر۔ ابھی رافیہ جی, نو پرابلم جی. جی رافیہ, ابھی ٹائم ہو گیا. اف یو وانٹ ٹو سے اینی تھنگ شارٹ تو مجھے بتا دیں. وی آر آلریڈی 1 منٹ اوور ٹائم. جی ویسے میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ اپنا دکھ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے، کسی کی ایڈوائز نہیں لے سکتے، تو مجھے تو یہ باتیں آپ کی سمجھ ہی نہیں آ رہی. ہر چیز کو کہہ دیا کہ جی بہن کے ساتھ نہ بات کریں، یہ بھی غیبت ہو جاتی. کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ مجھے کسی نے تکلیف دی ہے، میں جاتی ہوں اپنی بہن کے پاس کہ دیکھو میرے ساتھ یہ ہوا ہے، تمہاری کیا ایڈوائز ہے؟ یا میں اپنی سسٹر لا کے پاس جانا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح کا اگر پھر ہو تو میں کیا کروں. آپ یہ نہیں کہہ جی, رہے ہیں کہ کرنے کسی سے بات آپ نہ نے تو کریں، وجہ بتا دی. کسی سے آپ نے تو وجہ بتا دی ہے نا کہ میں اپنی بہن کے نہیں. تو پاس وجہ جاتی ہوں. نہیں ابھی جو آپ سمجھا رہے تھے کہ جی بات کرنے کا پرپس کیا ہے، نام نہ لے، تو بغیر نام لیے ہوئے تو آپ کو وہ ان کو کیا سمجھ آئیں گی؟ وہ کوئی پریجوڈس ہو جائیں گی اگینسٹ دیٹ پرسن. ڈز اٹ ہو میک سکتی ہیں سینس ٹو یو؟ جو, ڈونٹ یو تھنک ایسا ہو سکتا ہے. No, I don't think so. Why should اوکے you? فائن. One is balanced. One is تو balanced, but I think میری رائے آپ کے معاملے میں غلط ہے, پھر اس کا مطلب ہے نو پرابلم, نہیں آپ نہیں کریں. نہیں آپ نہیں جس کو ٹھیک Moisam, I'm سمجھتے ہیں وہ just کریں. میں نے اپنی رائے دینی ہے, میں تو اپنی بات اپنے پرسپیکٹیو سے ہی بیان کر سکتا ہوں. نہیں Moisam, I just want to ask your help. I just generally notice that people have started becoming judgmental and saying یہ بھی wrong ہے, یہ بھی wrong ہے, یہ بھی غیبت ہو گئی, یہ کس نے جا کے بات کی. تو پھر آپ اپنے آپ سے بات کریں گے، اپنے آپ سے شکایت کریں گے. آپ نے جو ابھی بات فرمائی ہے اس میں تو مجھے کبھی بھی میں تو یہ تو ابھی اگر شبانہ سے پوچھیں گے جو ساری بات ابھی ہوئی ہے اس میں بھی یہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں اپنی بہن سے بات کروں اینڈ آئی سیک ایڈوائز فرام ہر. کریں, نو پرابلم. نہیں تو اصل میں نہیں، آپ نے تو ابھی کہا کہ بہن سے نام بھی نہ لے. ہاں, نام نہ لیں. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی اف یو وانٹ ٹو سیک نہیں ایڈوائز فرام ہر, وائی ڈو یو وانٹ ٹو کیریکٹرائز ایوری ون؟ یہ میرے ساتھ ہوا, یہ اس کے ساتھ ہوا. آپ اس کو ایک جنرل طریقے سے بیان کر دیں تاکہ کسی کا نہ برا امپریشن جائے, نہ کسی کا اچھا جائے, نہ کسی کی پیٹیبل چیز جائے, نہ کسی کی ایٹروسٹی جائے. یہ اس طرح سے بیان کیوں نہ کیا جائے؟ یعنی پھر تو اصل میں اور کتھارسس ہی ہو رہا ہے نا. اگر آپ نے نام لے کر مجرم کو مجرم اور مظلوم کو مظلوم قرار دلوانا چاہتے ہیں, یہ تو کتھارسس ہے. یہ کتھارسس آپ کے اوپر اچھا اثر نہیں ڈالتا, یہ میں کہہ رہا ہوں. اصل میں آپ کے اوپر نہیں ڈالتا. غیبت سے اس کو کچھ نہیں ہوگا جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں. غیبت سے اصل میں آپ کو نقصان ہوگا. وہ سب پرابلم غیبت یہ کیسے ہو گئی؟ ایک تکلیف آپ کو نہیں, ہوئی ہے، آپ فائن. آپ اپنی نے بہن اگر جا کے بتایا، دیکھیں بہن کو میں بتایا، آپ سے آپ نے کہا کہ میں کیا کروں اس کے بارے میں، یہ میرے ساتھ ہو گیا، یہ مجھے دکھ ہوا ہے. وہ دوسرے کو برا بنا کیوں کہے گی؟ وہ کہے گی اچھا بھائی نیکسٹ ٹائم آپ یہ کر لیں. I don't understand, every second word is made into غیبت. یہ تو ویسے ہی نہیں مجھے سمجھ آ رہا. I'm very sorry. This is right, no problem. I totally understand. no we I didn't mean it no for we you. can Moisa, we can discuss this further and I'd like other people to give their I point won't of view like to discuss also. it in this session. ٹھیک ہے جی, this is not a session meant for this.
ہم یہاں پہ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اس میں اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہے وی کین اگری ٹو ڈس ایگری، نو پرابلم، آپ وہ کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ غیبت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو اپنے فہم کے مطابق جواب دینا ہے نا. میں اس کو پسند نہیں کروں گا اپنے لیے، جو میں نے نہیں اپنے لیے پسند نہیں کیا وہ میں نے آپ کو ہی بتا دیا. آپ کو اس سے اختلاف ہے، نو پرابلم. I was just trying to نہیں میرا خیال understand what the ہے other people were saying. Okay, دیٹس I'm اوکے. sorry. آپ It's ان سے okay. رابطہ It's کر سکتے ہیں جی، نو پرابلم. السلام no, علیکم. it's all right. Everyone has السلام their علیکم. views. It's perfectly okay. Thank you so much.